سائرہ صاحبہ آپ درمیان میں مسکرا بھی رہی تھیں, یہ جو اب بات چل رہی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں مشکلات ہیں, جو اب ریٹ ہے انٹرنیشنل اسی پہ ہم نے لینا ہے, اور پھر آپ شکر یہاں پہ یہ کریں کہ بھئی یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہو گئی, کوئی کرائسس نہیں چل رہا, پوری دنیا میں جنگ چل رہی ہے اور یہاں پہ پاکستان میں ان مشکل حالات میں بھی ہم حکومت کو چلا رہے ہیں, عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں جہاں پہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیں جب ہم موازنہ کسی بھی گورنمنٹ میں باہر کے دوسرے یورپی ممالک سے کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے. آپ ان کی پر کیپٹا انکم ان کی پتہ ہے آپ کو؟ یہاں پر تو آدھے جو ہمارے ملک میں ہیں وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. میں اپنے صوبے سندھ کی بات کروں, آدھے سندھ کو بھکاری بنایا ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ دے کے. پھر انہوں نے ہاری کارڈ انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے, کبھی 2000 پیسے دے دیتے ہیں, کبھی 1000 پیسے دے دیتے ہیں. میرے صوبے کی تو بات ہی نہ کریں. تو وہ اس کے اوپر یہ والے جو پرائسز ہیں, یہ کچھ جو کلاس ہے, کوئی تھوڑی ایلیٹ کلاس, وہی افورڈ کر سکتی ہیں. میں بات کرتی ہوں عام عوام کی, عام کسان کی, رکشے والے کی, جو بائک پر یہ فیکٹری پہ جاتا ہے نوکری کرنے, میں اس کی بات کرتی ہوں. ان کی تمام اب اتنی بحث اور لڑائی ہو چکی ہے, میرے بالکل ہمت نہیں ہے بیچ میں کچھ بھی ایسے کہہ کے توپوں کا رخ اپنی طرف موڑنے کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہماری بہن ہیں, آپ کھل کے بات کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ہماری بہن ہیں, میرے لیے بڑی ریسپیکٹیبل ہیں. چلے بہت بہت شکریہ. دیکھیں وہ ساری باتیں وہ بڑی لمبی بحث ہے, میں اس کے اوپر نہیں جاتی, مگر جس وقت ہم یہ پروٹوکولز دیکھتے ہیں نا, میں پرٹیکولر کسی بندے کا نام نہیں لے رہی, جب ان کے پروٹوکولز, ان کی عیاشیاں, اس سے پہلے بیوروکریسی کی بات ہوئی کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹرول بھی لیتے ہیں, مونوٹائزیشن کا پیسہ لیتے ہیں, پھر ابھی چیئرمین سینٹ کی گاڑی آ گئی, انہوں نے جس طریقے سے اپنی تنخواہیں 21 لاکھ بڑھائیں, پھر ممبران کی تنخواہیں بڑھی, اور اتنے پرکس ہیں, اور جو دورے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ایک عام شخص کو یا ہم اس ایوانوں کا حصہ ہے, مجھے تب بھی تکلیف دیتے تھے اور اب تو اور تکلیف دیتے ہیں کہ جس وقت یہاں پر لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے پیٹرول, چلے گاڑی ضرورت ہے, ہم تو ظاہر جانا ہوگا, کہیں جائیں گے, رو پیٹ کے اپنی ایک ضرورت کم کریں گے, یہ ضرورت پوری کریں گے. یہ جو اب آگے بجلی کے بل آئیں گے, آپ کے جو بجلی کے کارخانے ہیں وہ تو انہی تیلوں کے اوپر چلتے ہیں, اس کا یونٹ کہاں ہوگا؟ اور پھر آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو غریب کیوں نہیں نظر آتا. آئی ایم ایف کی جو قرضے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے کہ میں 3,25,000 کا قرضہ میرے اوپر ہے, ہر 25 کروڑ میں سے ہر بندے کے اوپر 3 لاکھ. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بول دے مجھے نعمان بھائی کہ وہ قرضہ کیا میری ذات کے لیے لیا ہے؟ آپ نے 700 ارب بے نظیر انکم سپورٹ کا رکھ دیا. آپ کی جو منسٹری, یہ جو بیت المال اور وہ ہے, کبھی کیا کسی غریب تک پہنچا؟ آپ دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں, وہاں پر تو بے روزگاری الاؤنس بھی ہوتا ہے, یہاں پر تو خدا جانے ہمارے نوجوان نشے کی لت میں پڑے. آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا سائرہ صاحبہ, یہ بہت اہم ہے. یہ اس پہ تو میرے خیال آپ تینوں اتفاق کریں گے. یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری بیوروکریسی کو دی ہوئی مراحت, ہمارے حکمرانوں کے پاس جو ان کے قافلے چل رہے ہیں, اس پہ تو میرے خیال حافظ نعمان صاحب بھی ایگری کریں گے کہ ہماری کفایت شعری, فوج کا بھی نام لے لیں. جی بالکل وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی شامل ہیں, جو جوڈیشری پہ پڑی ہوئی ہے. آپ کی سوچ ہے, یہ فاروق بھائی, جج صاحبان کو پوری عمر پیٹرول فری ہے. جی تو اس پہ تو میرے خیال ہم سبھی اتفاق کریں گے. میرا تو اتفاق ہے. حافظ نعمان جی فاروق بھائی کس کا نام لے لیں؟ گزارش یہ ہے, میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ میری بہن جو بات کر رہی ہیں کفایت شعری کی, بالکل بجا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ غیر ضروری اخراجات جو ہیں وہ حکومت کو جتنے ضروری اخراجات ہیں وہ کرنے چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا اور باقی بھی کوشش جاری ہے کہ باقی صوبوں کے اندر بھی اس پر عمل درآمد ہو. فوکس یہی ہے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے والنٹیریلی جب یہ کرائسس آیا تو انہوں نے کہا جی کہ ارکان اسمبلی کی جو ہے نا جی وہ اتنے % تنخواہیں وہ کٹوتی ہو رہی ہیں ہر مہینے, اور اس کے علاوہ جو وزراء ہیں اگلے 6 مہینے تک ان کی سیلری, ظاہر ہے ان کے ایک اخراجات موومنٹ کے ہیں, وہ الٹیمیٹلی سرکار کو وہ اٹھانے پڑتے ہیں. جو آئل کا خرچہ, کیونکہ آج اگر بیوروکریسی کی آپ سہولیات کو بند تو نہیں کر سکتے کہ ظاہر ہے ان کے ذریعے سے موومنٹ اور نظام چلنا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات ہمیشہ ریزنیبل کرنی چاہیے, ایکسٹریم بات نہیں ہونی چاہیے, اس کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ جو ضروری ترین اخراجات ہیں وہ میری بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ صرف اتنا بتا دیں, آپ مراد دی جا رہی ہیں لوگوں کو, سرکاری افسران کو, وزراء کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں, پولیس, دیگر ادارے, گاڑیاں, آپ مطمئن ہیں اس ساری صورتحال سے؟ فاروق بھائی آپ کے علم میں ہے کہ وزراء سے سارے پروٹوکول لے لیے گئے ہیں
اور پنجاب کے اندر بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی، اور کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو ڈالے یا کوئی پروٹیکشن کے لیے بھی ساتھ چلتی تھی وہ گاڑیاں اب نہیں چل رہی، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنا کرٹیل کیا گیا ہے سرکاری ڈپارٹمنٹس کی گاڑی 80%. اب میں آپ کو قومی اب صاحب میں نے بریک پہ جانا ہے. میں کل پرسوں ایک شادی میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ سارے وزراء آئے ہوئے تھے، وہی حالات ہیں. شاید پتہ نہیں اب وہ پرسنل چلا رہے ہیں کس طرح، پروٹوکول چل رہے ہیں. ان کے ذاتی بھی ہیں، ان کی کچھ وزراء کی اپنی ذاتی سیکیورٹی بھی ہے، لیکن میں آپ کو اوورال بتا رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب نے 80% جو اخراجات تھے ان کی ریڈکشن کی ہے، تقریباً 40 کروڑ کی بچت اس سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ہر صورت، ایون کہ لوگوں کو بائیسیکلیں لے کر دی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بائیسیکل پہ بھی ٹریول کریں گے. ممبران قومی اسمبلی، جی قومی اسمبلی ممبران قومی اسمبلی بائیسیکل پہ جائیں گے. ممبران نہیں، میں اپنا عملے کی بات کر رہا ہوں. عملے کو بائیسیکل دے جو نہیں بائیسیکل نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون کہ اس حد تک کہ 80% انہوں نے کہا کہ اخراجات میں ہم کمی کریں گے. 40 کروڑ کی اس کے بچت ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اقدامات کر رہی ہے، تو اس کو ظاہر ہے اس پہ عمل درآمد پہ ایک ٹائم بھی لگے گا، اور یہ لیکن یہ اچھا ایک قدم ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے.